ایک ٹھیکیدار کو لوٹتے ہیں دو ملزمان جو کہ نقاب پوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر پولیس ان ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیتی ہے۔ جس موٹر سائیکل پر ڈکیتی کی وہ موٹر سائیکل بھی چھینا ہوا تھا۔ میرے آگے جو ہی انہوں نے موٹر سائیکل روکا اور ایک لڑکے کا پاس جو پیچھے تھا اس نے پرنا لپیٹا ہوا تھا اور پسٹل اس نے نکالا اور کہتا ہے روک دو ادھر۔ میں نے ادھر فوراً روک دیا۔ 15 میں نے سنا تو تقریباً ٹوٹل نہیں تو 2.5-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے تو فوراً ہی پولیس میرے سر پہ آ گئی۔ ان سے جو ہے نا انہوں نے میرے ساتھ جتنا کوپریٹ کیا اور مجھے دردر سے بچایا، نہیں تو میں تو خودکشی کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چانس نہیں تھا۔ ایک CCTV فوٹیج سے کلو ملتا ہے کہ 2 لڑکے موٹر بائک پہ جو جا رہے ہیں ان کی پکچر ہمیں مل جاتی ہے۔ تقریباً 7:15 بجے مجھے کال آتی ہے کہ سر کنگریچولیشنز، ہم نے وہی والے لڑکے پکڑ لیے ہیں۔ ان میں ایک جو ملزم ہے وہ ریکارڈ یافتہ، دونوں ہی جو ہیں ہیبیچول تھے۔ السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نعمان مقصود۔ راولپنڈی کے علاقے پیر بدھائی میں ایک بڑی ڈکیتی ہوتی ہے 25 لاکھ روپے سے زائد کی، اور ایک ٹھیکیدار کو لوٹتے ہیں 2 ملزمان جو کہ نقاب پوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پولیس کو اطلاع ملتی ہے اور اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد، یہ کہا جائے کہ 24 گھنٹے تو وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے، 12 گھنٹے گئے تو وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے، 2 گھنٹے کے اندر اندر پولیس ان ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیتی ہے۔ اور ان ملزمان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ انکشاف سامنے آتا ہے کہ ان ملزمان نے جس موٹر سائیکل پر ڈکیتی کی وہ موٹر سائیکل بھی چھینا ہوا تھا، اور ان ملزمان کو خود بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس ٹھیکیدار کے بیگ کے اندر 25 لاکھ روپیہ تھا۔ انہیں یہ لگا کہ شاید کوئی موبائل ہوگا یا کوئی لیپ ٹاپ ہوگا، لیکن انکشاف یہ بعد میں سامنے آتا ہے۔ پولیس جب ملزمان کو گرفتار کرتی ہے اور کون سے انکشافات سامنے آتے ہیں اور کس طرح سے ان ملزمان کو گرفتار کیا گیا، یہ سب دیکھیں گے اب اس ویڈیو کے اندر۔ آپ ہمارے ساتھ یہ جو کھڑے ہیں یہ ملزم نہیں بلکہ مدعی ہیں، اور بڑے پریشان نظر آ رہے تھے جس وقت ان کے ساتھ یہ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا۔ SHO مقامی پیر بدھائی کے جو ہیں وہ طیب صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح پولیس پہنچی۔ خرم جو ہیں انہوں نے کوشش کی ان ملزمان کو گرفتار کرنے کی، اور ان کے ساتھ اور کتنے لوگ تھے جن تک پولیس پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے مدعی کے ساتھ کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور پولیس جو ہے کتنے پرومپٹ ایکشن کے بعد جو ہے وہ ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حبیب خان جی۔ اچھا حبیب، کیا ہوا تھا؟ یہ سر میں اگرائی کر کے آ رہا تھا، جن جگہ پہ میں نے کام شام لگایا ہے تو ان جگہ سے اگرائی کر کے آ رہا تھا، تو جو ہی میں منڈی موڑ کراس کی تو آگے 36 قبرستان ایک اسٹاپ آتا ہے قبرستان میں، پیر بدھائی کے علاقے میں؟ جی پیر بدھائی کے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو ہی میں ادھر پہنچا ہوں تو یہ پیچھے سے سپیڈ سے بائک آیا، میرے پاس 70 بائی موٹر سائیکل تھا، اس پہ بیگ رکھا ہوا تھا، تو میں اپنے حساب میں مثلا جا رہا تھا کیونکہ میں نے آگے دکان والوں کو سپلائی یہ پیسے دینے تھے انہیں۔ تو جو ہی میں پہنچا تو یہ پیچھے سے جو ہے نا میرے آگے جو ہی انہوں نے موٹر سائیکل روکا اور ایک لڑکے کا پاس جو پیچھے تھا اس نے پرنا لپیٹا ہوا تھا اور پسٹل اس نے نکالا اور کہتا ہے روک دو ادھر۔ میں نے ادھر فوراً روک دیا کیونکہ اگلے والا جس ٹائم پچھلے والے نے پسٹل دکھایا تو فوراً اگلے والے نے بھی مجھے پسٹل دکھا دیا، تو وہ کہتا ہے بیگ ادھر کرو۔ بیگ اس نے چھین لیا مجھ سے، تو ساتھ ہی موبائل جو ہے نا میرے جیب میں تھا، تو وہ کہتا ہے موبائل بھی نکالو۔ موبائل بھی لے کے تو سیدھا ہی وہ راجہ بازار والی سائڈ پہ، مثلاً ادھر سے تو راجہ بازار ہی بنتا ہے، آگے سے تو روڈ الگ حدود سے نکل گئے؟ جی نکل گئے، ٹھیک ہے، مجھ سے مثلاً دور ہو گیا۔ آپ کے پاس تو رستے میں ایک بندہ گزرا تھا، اللہ اس کا بھلا کرے، میں نے اس کے بعد میں نے کہا یار مجھے کال کرنے دو کہ میرے ساتھ یہ واردات ہو گئی ہے، تو اس نے مجھے موبائل دیا، میں نے کال کی تو 15 میں نے سنا تو تقریباً ٹوٹل نہیں تو 2.5-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے تو فوراً ہی پولیس میرے سر پہ آ گئی۔ ادھر ہی SHO صاحب سے، ان کے ساتھ اور بھی کافی ملازم تھے، تو آ کے مجھ سے پوچھا، انہوں نے سارا مطلب جگہ پہ پوچھا کہ کس طرح آپ کے ساتھ واردات ہوئی، کیا ہوا، سارا میں نے بتایا۔ تو اسی ٹائم مجھے ساتھ لے کے تھانے چلے گئے، ادھر سے درخواست انہوں نے لکھی، لکھ کے تو ادھر سے حرکت میں آ گئی پولیس۔ تو میں تو پھر پریشان تھا اتنا، اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے پاس وہ رقم میری اپنی نہیں تھی، وہ لوگوں کی میں نے دینے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو یہ پروگرام بنایا کہ بس گھر جاتا ہوں یا تو خودکشی کرتا ہوں یا کہیں ایسا کوئی قدم اٹھاؤں کہ کس طرح پیسے دوں گا۔ آپ کی پریشانی سے اندازہ ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، واقعہ سوچیں تو پریشان لگ رہے ہیں جی۔ تو اس ٹائم کا میں ابھی تک جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پیسے وہ کس طرح سامنے آ گئے اور کس طرح۔ یہ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دوسرا شکر گزار ہوں میں پولیس کا جس نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا،
CPO صاحب کا, DSP صاحب کا, SHO صاحب کا, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میں کہتا ہوں ساری زندگی ان کو دعائیں میرے بچے بھی دیں گے اور میں بھی دوں گا. یہ ابھی ان سے جو ہے نا, انہوں نے میرے ساتھ جتنا کوپریٹ کیا اور مجھے دردر سے بچایا, نہیں تو میں تو خودکشی کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چانس نہیں تھا. اس پریشانی کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کی یہ صورتحال ہے اس مدعی کی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے اور افسردہ ہو گیا. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ ڈکیتی ہو گئی ہوتی اور پولیس ناکام ہوتی تو تب اس کا پریشانی سے کیا حال ہوتا ہے. اب جانیں گے SHO طیب بیگ سے, جو کہ پیر بدائی تھانہ کے SHO ہیں, کس طرح ان ملزمان تک پہنچے. سر, اطلاع ملی آپ کو, ٹیم بنائی آپ نے, اس کے بعد آپ نکلے, کس طرح سے ڈرامائی انداز میں یہ ملزمان گرفتار ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمان بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ سارا واقعہ لوگوں تک بھی پہنچا سکیں اور میڈیا تک. فرسٹ آف آل تو ایسے کہ نعمان بھائی, میں تھانے میں موجود تھا پبلک آورس سے, تو مجھے بذریعہ وائرلیس کال موصول ہوتی ہے کہ 36 قبرستان کے پاس کسی شخص سے 25 لاکھ روپیہ ڈکیت لے کے فرار ہو گئے. تو 25 لاکھ از اے ہیوج اماؤنٹ, میٹر کرتی ہے. آفیسرز کالز آگے پیچھے شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. تو میں فوراً سے نکلا اور میں نے تھانے سے نکلتے ساتھ ہی اپنا جو پولیس اسٹیشن کا گروپ ہے اس کے اندر میسیج چھوڑا کہ جتنی بھی ہماری محافظ ڈولفن جتنے بھی ہیں فوراً 36 قبرستان پہنچ جائیں, جو آن دی اسپاٹ پہنچ جائیں. تو میں ادھر پہنچا, تو میں جب پہنچا آگے میں نے کال کی, تو جس نمبر سے کال آئی تھی اس نمبر سے کوئی پٹھان بولا, اس نے بولا میرا گزر تھا, میں نے کال کی, وہ بندے کا مجھے نہیں پتا, وہ ادھر ہی کھڑا ہوگا. اسی دوران یہ جو کمپلیننٹ ہے اس نے پولیس کی گاڑی دیکھی تو یہ ہمارے پاس آ گیا. اس نے بتایا جی کہ میرے ساتھ واردات ہوئی ہے. تو میں نے ادھر آن دی اسپاٹ جو انویسٹیگیشن تھی اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے تھے. اس نے بتایا جی کہ میں ٹھیکیداری کرتا ہوں اور میرے پاس کچھ 25 لاکھ روپیہ جو میں اگرائی کرتا ہوں, تھرسڈے کو میں اگرائی کرتا ہوں اور فرائیڈے کو میں جا کے وہ سارے دکانداروں کو پیسے دے دیتا ہوتا ہوں اور اپنے لیبر کو پیسے دیتا ہوں. وہ پیسے تھے میرے پاس. تو آن دی اسپاٹ میں نے اس سے کچھ 2 4 5 سوالات پوچھے. اس کے بعد میری اور ساری نفری ادھر پہنچ گئی. میں نے ادھر ہی آن دی اسپاٹ ہی 4 5 اپنی ٹیمز بنا کے ایک ٹیم کو CCTV کلیکشن کے لیے بھجوا دیا, اور جو میرے ساتھ ایڈجسٹنٹ پولیس اسٹیشنز کے ساتھ جہاں باؤنڈریز میری لگتی ہیں وہاں پہ میں نے فوراً سے پکٹنگ کرا دی. تو اس کو لے کے میں پولیس اسٹیشن چلا گیا. میں نے ادھر جا کے اس کی اپلیکیشن وغیرہ لکھوائی, اس کی FIR لانچ کروائی, اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہمیں ایک CCTV فوٹیج سے کلو ملتا ہے کہ 2 لڑکے موٹر بائک پہ 125 بائک پہ جو جا رہے ہیں ان کی پکچر ہمیں مل جاتی ہے, جو اس روٹ سے ہم نے CCTV کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے پیچھے پیچھے وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ CCTV فوٹیج میں اس کو دکھاتا ہوں تو یہ کہتا ہے جی بالکل یہی لڑکے تھے. تو میں اس کو دوبارہ اپنے پولیس اسٹیشن کے گروپ میں پھینک دیتا ہوں کہ یار یہ سارے یہ لڑکے ہیں, ان کی ناکہ بندی کریں. تو جو ایک میری دوسری ٹیم ہے جس کے اندر خرم ASI اور لقمان, توحید, عرفان, یہ میرے ٹیم ممبرس تھے. ان کی تقریباً 7:15 بجے مجھے کال آتی ہے کہ سر کنگریچولیشنز, ہم نے وہی والے لڑکے پکڑ لیے ہیں. تو ان کی جو بیگ ہے اس کے اندر سر more than 25 لاکھ روپیز ہے. تو وہ پھر ادھر جو آن دی اسپاٹ کارروائی ہوتی ہے, ان سے پسٹل نکلتا ہے, موٹر بائک نکلتا ہے. جب ہم موٹر بائک چیک کرتے ہیں تو ایون کہ جس موٹر بائک پہ وہ چلا رہے تھے وہ بھی ہمارے ہی تھانے کا 18 دن پہلے گن پوائنٹ پہ چھینا گیا ہوتا ہے, وہ بائک بھی ہمیں ریکور ہو جاتا ہے. تو اسی دوران یہ آ جاتا ہے پولیس اسٹیشن, یہ دیکھتا ہے تو پھر یہ بیچارہ ادھر بھی خوشی کے آنسو اس کے, مطلب 25 لاکھ روپیہ مانی رکھتا ہے غریب آدمی کے لیے. تو الحمدللہ مطلب ہمیں بھی اللہ کے یہاں بڑا سرخرو ہوتے ہیں کہ چلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں, تو ہم لوگوں کی آلموسٹ زندگیوں کا ہی فیصلہ ہوتا ہے. جس طرح بھی آپ کے سامنے بتا رہا ہے کہ میں تو اپنے زندگی میں کچھ اور ڈیسیجن لینے جا رہا تھا, تو تھینکس ٹو آلمائٹی اللہ کہ ہمیں اللہ نے اس طرح رکھا ہوا کہ ہم لوگوں کے لیے, اور مطلب ضمیر مطمئن ہے الحمدللہ کہ ہمیں ٹاسک ملا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. ملزمان کو گرفتار کیا آپ نے, اور اس میں جو ملزمان ہیں یہ پہلے سے ریکارڈ یافتہ ہیں یا پھر ابھی پہلی دفعہ انہوں نے یہ کام کیا تھا, اور تعلق کہاں سے ان کا؟ نعمان بھائی ایسا کہ ان میں ایک جو ملزم ہے وہ ریکارڈ یافتہ ہے, وہ آلریڈی 3 4 5 چوری کے مقدمات میں اور رابری کے مقدمات میں چلان ہو چکا ہے. ایک جو اس کے ساتھ دوسرا تھا وہ پہلے چلان, اس کا ریکارڈ نہیں ہے, لیکن دونوں 18 19 سال کے تھے اور ان کا تعلق باجوڑ ایجنسی اور چرسدہ سے تھا. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شروع سے ہی مطلب 18 سال کی عمر سے پہلے سے یہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں, اور جو بچوں کی جیلوں کے اندر رہنے کے بعد پھر یہ رہا ہو جاتے ہیں, یا پھر ہمارے جو مدعی ہیں وہ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ملزمان کو
जेलों से निकल आते हैं और फिर दोबारा ये इस तरह के जराइम करने लगते हैं? एग्जैक्टली ये बेसिकली हैबिचुअल ही हैं, ये दोनों ही जो हैं हैबिचुअल थे। ये मोस्टली तो इस तरह भी होता है कि एक आधा चलान हुआ हुआ एक नहीं हुआ हुआ, लेकिन इन्वॉल्व वो लाजमी होते हैं, पकड़े नहीं गए होते, लेट पकड़े जाते हैं। तो इसमें ये जो आपने बात डिस्कस की ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। जो शनाख्त परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड का जो अमल है वो उसमें बहुत सारे लोग जो कंप्लेनेंट्स होते हैं वो विड्रॉ कर जाते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं लोगों से, वो आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करते। तो आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो एक मजबूत एविडेंस है, उसके विदाउट इनको ये मतलब सज़ा नहीं होती, तो ये इनका एक्विटल हो जाता है, फिर ये मुआशरे में आ जाते हैं, फिर आगे इसी तरह ये गंग कबाड़ा शुरू कर देते हैं। तो ये बताइएगा कि 25 लाख रुपए की रकम लेके चलना क्या ठीक है हम लोगों के लिए? लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या फिर एहतियात करनी चाहिए, और किस किस्म की एहतियात करना ज़रूरी है इस मामले पर? नुमान भाई, इसमें यह है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स तो बहुत ज़रूरी हैं। अब देखें कि जिस तरह के मतलब माशरे में हम रह रहे हैं, इधर क्राइम की रेशो और जिस तरह मतलब ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कंपैरेटिवली देखें भी तो बहुत ज़्यादा हमने कंट्रोल किया, लेकिन ज़ीरो तो नहीं कर सकते। लेकिन आप इस्लामिक लिहाज से भी देखें और वैसे भी देखें तो प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। लोगों को एहतियात करनी चाहिए, हर लिहाज से बहुत ज़रूरी है। किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं? क्योंकि आप लोगों के हम देख रहे हैं कि थानों के अंदर से भी बाकायदा ये कहा गया कि 5 लाख से ज़्यादा की रकम को लेके चलेगा तो वो किसी न किसी पुलिस वाले को साथ लेके चलेगा। क्या वाकई ऐसा है? एग्जैक्टली हमने बैंक्स को भी, जो तमाम बैंक मैनेजर्स हैं उनके साथ मैंने खुद मीटअप भी किया हुआ है, उनको नोटिस भी दिए हुए हैं कि हमें बताया करें, क्योंकि हम ड्यूली बाउंड है लोगों की हेल्प के लिए ना। तो लोगों को भी चाहिए कि जिस तरह हम अगर खुद प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी सर्विसेज, तो ये हमें बताएं, बैंक से निकलते हुए बताएं, वैसे इनको हेल्प की ज़रूरत है तो ये हमें बताएं, हम राउंड द क्लॉक इनके लिए अवेलेबल है। ये थी जी हिदायत जो इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं कि आप लोगों ने एहतियात कैसी करनी है। अब क्या लग रहा है, पहले ही लग रहा था कि पुलिस ये काम कर लेगी और कोई पैसे वैसे तो नहीं मांगे इन्होंने कि हमने जाना है या आपकी रकम रिकवर कर ली है? अल्लाह पाक सही से बताना, सच्ची सच्ची बोलना। नहीं सर, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक आगे से भी अल्लाह पाक इनको जो है ना इसी तरह एक अमान में रखे अपने में। और मुझसे इन्होंने कोई 1 रुपये की डिमांड नहीं की। तो दूसरा, उम्मीद नहीं थी, सच मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके हालात जा रहे थे, आज दिन तक सुनते थे कि यहाँ पे वारदात होगी, यहाँ पे, तो यकीन नहीं था, इसलिए जो है ना पजल था। तो जिस टाइम सामने अपने पैसे देखे और सारा कुछ देखा तो उस टाइम यकीन किया कि वाकया पुलिस है। अभी SHO साहब जिस तरह से बता रहे थे कि एहतियात करनी है, तो क्या सोचा है इस वाक़े के बाद? सर इंशाल्लाह आगे से तो एहतियात करूँगा, आगे से तो इस तरह लेके कभी भी नहीं निकलूँगा सर। इस तरह कभी भी नहीं निकलना है। तो ये थी जी इस वाक़े की सारी दास्तान कि जो आपने देखा कि किस तरह से एक शख्स से 25 लाख रुपए से ज़ायद की रकम छीन ली जाती है और पुलिस कितनी थोड़ी सी देर के अंदर उन मुलज़मान को गिरफ़्तार भी कर लेती है। इसमें एक मैसेज है कि अगर पुलिस या कानून नफज करने वाले इदारे कुछ करना चाहें तो क्या नहीं हो सकता। जिस तरह से ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई, मुलज़मान तक पहुँचे, और जिस तरह से इस शख्स ने सोचा हुआ था कि अगर इसको रकम नहीं मिलती तो इसके साथ क्या होने वाला है या फिर ये अपने साथ क्या करने वाला है, इस मामले को भी पुलिस ने तरीके से हैंडल किया और मुलज़मान तक पहुँचने में कामयाब हुई। और इन जराइम पेशा अनासर से निमटने के लिए आवाम किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है, ये भी पुलिस ने आपको बताया। ये वीडियो कैसी लगी इससे मुतल्लिक आपने ज़रूर हमें बताना है। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।